بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 فروری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ بالآخر عمران خان نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا سیاسی سر لے گئے ہیں۔ عمران خان جو جیل بیٹھے ہیں اور میاں نواز شریف نے اپنی ہر بات پوری کروائی، ہر شرط اپنی لاڈلے نے منوائی، چاہے وہ UK سے روانگی سے لے کے پاکستان ایئرپورٹ پر اترنے تک۔ دیکھیں جب وہ پاکستان آ رہے تھے انہوں نے اس وقت ہی خود کو پرائم منسٹر سمجھ لیا تھا اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ میاں صاحب آپ پرائم منسٹر ہیں، اور وہ بہیو بھی پرائم منسٹر کے طور پہ کر رہے تھے، وہ لوگوں سے مل بھی بطور پرائم منسٹر رہے تھے، وہ اپنی چال ڈھال عادات سکنات ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ ایک پرائم منسٹر کے طور پر تھی کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں۔ اتنا میاں صاحب کو کانفیڈنس دلوایا گیا۔ تو میاں صاحب UK سے روانہ ہوئے، وہاں پاکستان کے سفارتکاروں نے وہاں سے روانہ کیا، بڑا پروٹوکول آگے پیچھے مشورے دے رہے تھے، میاں صاحب یہ کیجیے گا، میاں صاحب وہ کیجیے گا، میاں صاحب یہ بیانیہ بنائیے گا، میاں صاحب وہ بیانیہ بنائیے گا، بڑی چاپلوسیاں، یہ وہ ظاہر ہے بعد میں پھر وہ چاہیے ہوتی ہیں، پوسٹنگز چاہیے ہوتی ہیں، ترقیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ بدقسمتی سے ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ 70% 80%، ہم ایسے تو معاشرہ یہی ہو گیا ہمارا مسئلہ۔ میڈیا میں دیکھ لیں، میڈیا میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا مالکان اس وجہ سے نواز شریف کو سپورٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن رہا ہے، یہ اقتدار میں آئے گا، ہمیں اربوں روپے کے اشتہارات دے گا، لہٰذا میاں صاحب کو خوش رکھو۔ سارے اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ میاں صاحب UK روانگی سے لے کے میاں صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں یہ ایئرپورٹ پہ، وہاں دیکھیں بایو میٹرک وہاں پہ پہنچ گئے، ساری ان کو سہولیات، سارا سرکاری پروٹوکول، پورا نظام آگے لیٹ گیا ہے، پولیس ساری آگے لیٹ گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کو آپ دیکھ لیں، محسن نقوی صاحب نے کتنی سروسز ماشاءاللہ فراہم کی ہیں، اور اسی طرح سے آپ باقیوں کا دیکھ لیں، IG کا دیکھ لیں، بیوروکریسی کا دیکھ لیں، سارے ایک سے بڑھ کے ایک۔ میاں صاحب جس دن مینار پاکستان گئے تھے بتایا گیا کہ وہ جو لاہور کی انتظامیہ ہیں وہاں کہیں ساتھ میاں صاحب کے لیے چائے کا اہتمام اس انتظامیہ نے کروایا تھا، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی جیب سے تھوڑی دیا ہے، انہوں نے کسی کو کہا ہوگا، اپنی کسی جس بندے کو 2 نمبر انہوں نے سہولت کوئی دی ہوگی، آپ سمجھے فیور دی ہوگی، اس کو کہا ہوگا یار یہ بل ہے فلانے ہوٹل کا 2 4 5 7 8 10 لاکھ روپے، کوئی مسئلہ نہیں ہو کر لو، اور اس کو 10 لاکھ روپے اسے خرچ کروا کے 50 لاکھ کا اس کو فائدہ دے دیا ہوگا، اور وہ 50 لاکھ نقصان عوام کا ہوگا۔ یہی ہماری بیوروکریسی 70% کرتی ہے۔ 30% لوگ اچھے موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں تو یہ ملک چل رہا ہے۔ یہ جو آپ نے اتنے رزلٹ دیکھے ہیں، جو PTI کو طے تھا کہ 25 سے 35 سیٹوں پہ روکنا ہے، اگر PTI 100 پہ جا چکی ہے اس وقت بھی۔ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، باقی پہلے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب ایک جماعت کی سیٹیں آ جاتی تھیں پھر اگر وہ بڑھتی نہیں تھی تو کام نہیں ہوتی تھی، کم از کم، یا رزلٹ آتا جاتا تھا اور بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے، PTI کی سیٹیں 107 پہ گئیں، ہوتی 98 پہ آئیں، 97 پہ گئیں، 92 پہ چلی گئی ہیں، 92 پہ چلی گئی ہیں۔ یہ ایک نیا تماشا ہو رہا ہے۔ اچھا ہو کیا رہا ہے، درخواست دو ری کاؤنٹ کی، اس کے بعد اندر ٹھپے چھپے یہ وہ سارا کچھ کر کے لیں جی نون لیگ والا جیت گیا۔ 30,000 کا بھی مطلب یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کہ 30,000 کے فرق والا بھی ری کاؤنٹ میں جو ہے اس کو جتوایا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اچھا میاں صاحب جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا، میڈیا بھی ساتھ مل گیا، بیوروکریسی بھی، سارا پورا نظام، الیکشن کمیشن، سارے میاں صاحب کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، میاں صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک پھر اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی اس وقت تک تو چیپٹر ان کا کلوز ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ وہ گیم میں واپس آ جائیں، دوبارہ وہ کر لیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس وقت تک ان کا چیپٹر اس لیے کلوز ہو چکا ہے کہ نون لیگ اس وقت کھڑی ہے کوئی 70-72 نشستوں پہ، اور نون لیگ کو یعنی دیکھیں مخصوص نشستوں تو بعد میں ملنی ہے، اگر 266 کے حساب سے بھی دیکھے جائے تو 133 سیٹیں چاہیے، بھائی کہاں سے لے گی 60 سیٹیں مسلم لیگ نون، اور رزلٹ سارے 6 رہ گئے ہیں پیچھے، اور ابھی تک رزلٹ سارے نہیں ہوئے، 6 رزلٹ رہ گئے ہیں، 6 کی 6 بھی نون لیگ کو میں دے دوں تو کتنی 80 ہو جائیں گی، یعنی 73 سے 72 سے 78، چلیں 80 کر لیں، بہت ظلم کر لیں، اور کوئی رزلٹ چینج کر دیے جائیں گے، باقی کتنے کوئی بنتے ہیں 43 سیٹیں، یہ اس کے حساب سے بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ کے حساب سے، باقی تو ظاہر ہے پھر وہ بھی آنی ہے مخصوص نشستیں، ان کے اوپر الگ ایک ابھی آگے مسئلہ جائے گا، PTI کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں نہیں ملتی، PTI کی حکمت عملی کیا ہوگی، وہ الگ ساری باتیں ہیں، وہ بھی ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ ملیں گی نون لیگ کو یا PTI کو مل جائیں گی، سپریم کورٹ کیا کرتی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن میاں صاحب اس وقت تک گیم سے بالکل باہر ہو گئے، اور گیم سے اس لیے باہر ہو گئے ہیں کہ جناب نون لیگ مطلب جو تباہی اور بربادی عوام نے ان کی پھیر دی ہے عمران خان کے کہنے پر، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے۔ اب میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پانسیرا سے تو ہار گئے، یاسمین راشد صاحبہ سے بھی ہار گئے، وہ تو ایک فارم 47 کی بیس پہ ان کو جتوایا گیا۔ اب ہوگا یہ کہ اگر میاں صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ادھر کیس لگ جاتا ہے یہ والا دھاندلی والا کہ دھاندلی سے جیتے ہیں، ادھر سے حلف اٹھائیں گے، ہو سکتا ہے 15 دن فارغ ہو جائیں، یا تو یہ ہے کہ پھر جو جج ہے، جو میاں صاحب کا وہ سننے والا جج ہو، اس کو کوئی ایسی اس کی کوئی ویڈیوز دکھائی جائیں، کوئی ایسا اس کو ساتھ حشر کیا جائے کہ وہ جج کہے جاؤ جو مرضی میرا کر لو، میاں صاحب میرے آسرے پہ بیٹھے ہیں، میں نہیں فیصلہ کر رہا، یا تو جج اس سطح تک آ جائے، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن
میاں صاحب پہ خطرے کی تلوار لٹکتی رہے گی. ادھر سے اگر یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں, ادھر پتہ چلے کہ فیصلہ آ گیا, ابھی پرائم منسٹر کا چارج نہیں سنبھالا اور فیصلہ آ گیا کہ جناب دھاندلی سے اور کلعدم ہو گیا سارا کچھ, پھر کیا ہوگا. تو دوسرا, جتنا انٹرنیشنل میڈیا میں ذلت ہو رہی ہے, جتنا سوشل میڈیا پہ ذلت ہو رہی ہے, ان کے اپنے حامیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آپ کو خدا اور خدا کے رسول کا واسطہ ہے اور نہ ذلت کماؤ, ہمیں مطلب کوئی ہمیں منہ دکھانے کا رہنے دو, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, ہم ہی یہ کہہ رہے ہیں صحافی اور اینکر سارے. اب میاں صاحب کا تو جناب چیپٹر کلوز ہے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چل رہی ہے, پیپلز پارٹی بلیک میل کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں وزارت عظمیٰ دیں یا وہ پھر صدر لیں گے, کوئی ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. آپس میں وہ جسے کہتے ہیں گاؤں بسا نہیں, لٹیرے پہلے آ گئے. اب میاں صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے کہ ان کو تو سادہ اکثریت تو دے دی گئی تھی جب وہ پاکستان آ رہے تھے, اسی وقت ان کو سادہ اکثریت دے دی گئی تھی, ان کے پاس تھی سادہ اکثریت, انہوں نے تو اس کے بہاف پہ نون لیگ والوں نے نوکریاں پتہ نہیں کتنی بیچی ہوئی تھیں. میں آپ کو نون لیگ کے ایک منسٹر کا بتاؤں, نون لیگ کے ایک منسٹر, سابق منسٹر نون لیگ کے, مطلب وہ تو ظاہر ہے نگران سیٹ اپ تھا, نگران سیٹ اپ میں نون لیگ کے ایک سابق منسٹر کو پتہ چلا کہ ان کے پاس جو وزارت تھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جا کے وہی وزارت سنبھالنی ہے, ان کو پتہ چلا کہ اس میں نا کوئی بندے رکھ رہے ہیں. انہوں نے نگران منسٹر کو فون کر دیا کہ بھائی یہ آپ کس چکر میں رکھ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی یہ معاملہ, اس نے کہا یار خدا کا خوف کرو, میں خود آگے بندے رکھوں گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں, وہ اتنا جیسے کوئی وراثتی حق نہیں ہوتا کہ آپ کے باپ کی جائیداد ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے باپ کی چیز میرے میں بٹنی ہے, ہمیں ہی بٹنی ہے, مجھے یہ سب ملنا ہے, چلو میں بہن بھائی کو کہوں گا یہ والا حصہ مجھے چاہیے, یہ والی وزارت مجھے چاہیے, جیسے کوئی وراثت میں ملی ہوئی ہو. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے نہیں مانا, نگران منسٹر نے, ظاہر ہے اس نے بھی تو مال بنانا ہے نا بیچارے نے, وہ کیا لینے آیا یہاں پہ, وہ بھی تو کوئی آیا ہے, مطلب وہ ایسے خالی ہاتھ گھر چلا جائے بیچارہ, یہ کیا بات ہوئی. کیونکہ یہاں تو یہ سارے آتے ہیں پاکستان کو نوچنے کے لیے. اس نے جناب ایڈ دے دیا اخبار میں, اس نے ایڈ دیا, اس نے نون لیگ والے نے اس اشتہار کو چیلنج کروا کے, اس ایڈورٹائزمنٹ کو چیلنج کروا کے اور وہاں پہ اسٹے کروا دیا. ظاہر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسی کی تیسی میں جائزی کر لیتا ہوں, ڈائریکٹ بات جو بھی ہو, اس نے اسٹے کروا دیا. یعنی اس حد تک چیزیں طے تھیں, لیکن خوشیاں جو ہیں وہ سوگ میں جو ہے وہ بدل گئی ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ یہ بھی دیکھیں, جب میاں نواز شریف وہاں پہ زبردستی تقریر کرنے آئے تھے اور میاں صاحب جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے 7:30 بجے تک ہر صورت میں خطاب کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے جائیں اور خطاب کریں. مجھے وہ یاد آ گئے ہمارے دوست فہیم اختر ملک, ہمارے دوست ہیں, آپ جانتے ہوں گے الیکشن کمیشن کے, ہم ان کو ٹاپ 3 رپورٹرز میں گردانتے ہیں, بہت شاندار رپورٹر. ان کی وہ جو ہماری بھابھی ہیں, ان کا حکم ہے فہیم اختر ملک صاحب کو کہ 7:30 بجے آپ گھر ہوں گے, گرمیاں ہوں سردیاں ہوں, آندھی ہو طوفان ہو, کوئی یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہو, اسلام آباد میں آگ لگی ہوئی ہو, اسلام آباد میں جو مرضی ہلچل ہو, ادھر سے ادھر ہو جائے, الیکشن کمیشن سارا کچھ جو مرضی ہو جائے, فہیم اختر ملک صاحب کا حکم ہے بھابھی ہماری کا کہ 7:30 بجے آپ گھر ہوں. اور فہیم اختر صاحب 7:30 بجے سے 2 منٹ پہلے 7:28 پہ گھر ہوتے ہیں. تو مجھے وہ فہیم اختر والا وہ یاد آ گیا, جیسے میاں صاحب کو بھی کہا گیا کہ 7:30 بجے آپ نے تقریر کرنی ہے. وہ جیسے مریم اورنگزیب کا نہیں تھا, 2000 روپے حکومت اپنے 2000 روپے آپ کو دے رہی ہے. تو میاں صاحب کو بھی کہا گیا 7:30 بجے آپ سکرین پہ ہونے چاہیے. میاں صاحب نے کہا میں خادم, میں نوکر, میری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر کی تنخواہ کی. میاں صاحب پہنچ کے تقریر کر رہے ہیں. اور آگے سے لوگوں نے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائے, تو اندر تو پتہ تھا کہ سیاسی اوقات کیا ہے, روک دیا, ان کے اوپر چڑھائی کر دی, روک دیا. آپ کا قائد آپ کو کہہ رہا ہے چپ کر جائے, بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور عجیب چہرے کے اوپر وہ تھی. آپ نا میاں نواز شریف کو وہ جو خطاب ہے نا, اس کو آپ سے میوٹ کر کے دیکھیں, کچھ نہ کریں. آپ نے پہلے ایسے کرنا ہے, اس کو اگر آپ کے پاس بڑی سکرین ہے اس پہ چلائیں, اور سب سے جو ہے نا وہ جو ٹاپ کوالٹی ہے نا اس میں چلائیں. میوٹ کرنا ہے, پہلے اپنی صرف لیفٹ سائڈ پہ مریم نواز صاحبہ کھڑی, ان کو دیکھنا ہے, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھنا ہے, ان کے چہرے کو دیکھنا ہے, ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے, پہلے ان کو دیکھنا ہے. پھر آپ نے دوبارہ اس کو شروع کرنا ہے, پھر آپ نے صرف میاں صاحب کو دیکھنا ہے, پھر آپ نے صرف شہباز شریف صاحب کو دیکھنا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو شاکر آپ سے آنے ہیں, حالات نہ پوچھ, پتہ نہیں وہ کیا ہے, ساری شکلیں دیکھ, حالات نہ پوچھ, اس طرح کا ہے کہ ہمارے چہرے دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. تو یہی حالات ہے. میں نے 8 فروری کو پولنگ ڈے پہ کہا تھا کہ لوگوں کے چہرے دیکھ کے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کس جماعت کا ووٹر ہے. جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا, ان کی آنکھوں میں خون تھا, ان کی آنکھوں میں غصہ تھا, اور کچھ کے چہروں پہ مطلب ایک وہ تھا, جوش تھا, جذبہ تھا, خوشی تھی کہ میں ووٹ ڈالنے آیا ہوں. میں اپنی مطلب عمران خان کے کہنے پہ اپنی ووٹ کی پرچی ڈال کے, عمران خان نے جو کہا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ ووٹ سے, وہ یہ تھا. اور جو نون لیگ والا تھا
وہ بیچارہ میری تو یوں کھڑا تھا بیچارہ، مطلب ایویں پتہ نہیں جیسے کوئی زندہ لاش کھڑی ہو، زبردستی کوئی اس نے لا کے اور کھڑا کر دی ہو. تو شرافت صاحب بھی ہنس رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ بیچارے گئے گزرے کھڑے تھے اور بڑی ان کی بری حالت تھی. جیسے بیمار مرغی نہیں کھڑی ہوتی ہے، بیمار مرغا کھڑا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ بیچارے نا ایسے کھڑے ہوئے تھے، ایسے جیسے کسی نے زبردستی لا کے کھڑا کر دیا. اور پٹیائی والے ایسے حشاش بشاش یہ وہ جناب زبردست ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر یہ وہ سارے. ان کی چال ڈالی اور تھی بھائی، میرے ساتھ تھے عدیل اڑائی صاحب، وہ بھی گواہی دے سکتے ہیں. تو جناب اب مسئلہ یہ ہے کہ آنی ہے بھانمتی کا کنبہ، 14-15 جماعتوں کی حکومت. میاں صاحب جو ہے وہ ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، وہ تو امیر المومنین بننے کے چکر میں رہتے ہیں. وہ تو 2/3 میجورٹی مانگ رہے تھے. 2/3 میجورٹی چھوڑیں، میاں صاحب کو جو ہے وہ سمپل اکثریت نہیں ملی. اور میاں صاحب کے ساتھ وہی ہوا ہے جو گھسا پٹا ایک میں جملہ بولا کرتا ہوں، کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ انہوں نال کوئی نہیں کھڑے تھا تو آدھی میں فرنٹ سیٹ پہ باغ بیساں، اسے ساتھ کوئی نہیں لے کے جاتا تھا اور وہ کہتی تھی میں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے. یہ ہائیسٹ میں بڑا ششکا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا. لوگ نا کئی گاڑیوں کا، وہ گاڑیوں کے لائنیں لگی ہوتی ہیں نا کہ 7:15 یہ جائے گی، 7:30 یہ جائے گی، 7:45 یہ جائے گی، 8 بجے سے پچھلی جائے گی. لوگ 3 گاڑیاں چھوڑ دیتے تھے. مجھے بھی یاد ہے ہم نے چوکازم سے بکھر آنا ہوتا تھا، گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، کئی بندے چوتھی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں وہیں فرنٹ سیٹ پہ با کے پچھلی سیٹ پہ نہیں باؤں. ایک ششکا ہوتا ہے، ایک وہ پریویلیج فیل کرتے ہیں کہ میں آگے بیٹھا ہوں اگلی سیٹ پہ. تو میاں صاحب کو ساتھ کو نہیں لے کے جاتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے، اور وہی ہوا ہے. تو جی کریڈٹ گوز ٹو عوام پاکستان. حکم تھا عمران خان کا، استداد تھی عمران خان کی تھی، مان عمران خان کو تھا، اور قوم نے اس کی لاج رکھی ہے. لوگ نکلے ہیں اپنی ووٹ کی پرچی سے، اور ووٹ کی طاقت سے انہوں نے سارے کا سارا لندن پلان منصوبہ برباد کر دیا ہے. اور اب آپ جو مرضی ہو جائے. اب میاں صاحب کی حالت بہت پتلی ہے، کیونکہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو ویسے ہی کسی وقت ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور کب تک ان کو بچایا جائے گا. اگر کوئی جج اڑ گیا، جج نہ بھی اڑا اور جج کے کوئی مسائل ہوئے، ویڈیوز یہ وہ، تو وہ ہوں بھی تو کسی وقت کہیں سے بھی کوئی غصہ آ سکتا ہے. تو ہر وقت میاں صاحب وہی کہا جائے گا. میاں صاحب جب کو بات کرنے لگیں گے کہا جائے گا میاں صاحب وہ ہاں ایک اور بات آپ کو بتانی تھی، وہ جج بڑا غصے میں، وہ کہتا ہے میں تو کیس لگانے لگا ہوں. تو بس میاں صاحب کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. تو اس لیے میاں صاحب کی جو ہے وہ اس وقت خطرے، میاں صاحب کو تو وہ کہہ دیا گیا کہ میاں صاحب آپ بنیں گے کام خراب ہو سکتا ہے، آپ مہربانی کریں، آپ ریسٹ فرمائیں. ویسے بھی ہو سکتا ہے آپ کو لندن جانا پڑے کیونکہ ڈاکٹر عدنان بھی بڑے ایکٹیو ہیں، تو آپ لہٰذا شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، آپ ایزی ہو جائیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بڑے زبردست شخصیت ہیں، ان کو آگے آنے دیں. اور کیونکہ شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی تعریف بہت کی جاتی ہے کہ وہ اتنے اچھے بندے ہیں کہ ان کو جتنا بھی ڈانٹو نا وہ پھر بھی آگے سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں. سب سے بڑی کوالٹی ان کی یہ ہے. یعنی ان کی یہ کوالٹی نہیں ہے کہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں، مہنگائی کم کر سکتے ہیں، روزگار میں اضافہ کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد بڑھا سکتے ہیں، پاکستان کے لوگوں میں مایوسی ختم کر سکتے ہیں، انڈسٹری چلا سکتے ہیں، اندھیرے ختم کر سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے. بس ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں. جو مرضی کہتے رہو نا وہ غصہ نہیں کرتے اور سر جھکا کے وہ نوکری کرتے ہیں. یہ میاں صاحب کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. تو بہرحال جی خان صاحب جو ہے وہ میاں صاحب کی وزارت عظمیٰ لے گئے، اور میں دیکھ لوں کہ کوئی چیز ایسی جو ابھی آئی ہوئی ہو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو. رات ساری یہ چلتا رہا ہے کہ جو دھاندلی شاندلی یہ وہ کئی حلقوں میں ہوتی رہی ہے. اور بہرحال شریف خاندان جو ہے وہ سیاسی طور پہ اجڑ گیا. خوشیاں جو ہیں وہ غم میں تبدیل ہو چکی ہیں، سوگ میں تبدیل ہو چکی ہیں. تو جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو دیں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.